أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 5ویں پارے کے 10ویں رکوع میں دوسری آیت نمبر 93۔ 5ویں پارے کا 10واں رکوع ہے، اس کی دوسری آیت ہے آیت نمبر 93 سورہ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اس کا ترجمہ ہے وَمَن، اور جو یقتل قتل کرتا ہے، مؤمنا کسی مومن کو، متعمدہ یہ عمل سے نکلا ہے، یعنی اس کا عمل کرتے ہوئے، اس کا ارادہ کرتے ہوئے، فجزاء، پس جزا بدلہ، اس کا بدلہ ہے جہنم، جہنم، خالداً فیہا، ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں، وغضب اللہ، اور غضب غضبناک ہوا، اللہ تعالیٰ علیہ اس پر، اور اس پر اللہ غضبناک ہوا، وَلَعَنَهُ، اور لعنت بھیجی اس پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے، وَأَعَدَّ، اور اس نے تیار کیا ہے لہو اس کے لیے، عذاباً عذاب، عظیماً بہت بڑا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے، اس میں قتل عمد کی مذمت کی گئی ہے اور اس کی سزا کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پچھلی آیت میں قتل خطا کا ذکر تھا اور اس میں قتل عمد کا ذکر ہے، تو اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں قتل عمد کی جو مقتول کے بدلے میں اس خاندان کے بندے کو قتل کر دیا، تب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ تو یہاں پر اس آیہ کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ کسی مومن کو عمدن کر، دوسرے مقام پر فرمایا اس بندے نے کسی ایک جان، من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس، کہ جس بندے نے کسی ایک انسان کو قتل کیا بغیر کسی جواز کے جو شریعت میں دیا گیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو کر دیا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاہدن، کہ جس نے کسی ذمہ کو قتل کر دیا، لیکن غیر مسلموں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ذمہ اور ایک حربی۔ ذمہ کو تو کسی اسلامی ریاست میں اس لیے قتل کر دینا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی ذمہ کو قتل کر دیا ظلمن، تو قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اس مسلمان کے خلاف اس ذمہ کے حق میں مقدمہ دائر کرنا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ من قتل معاہدن، جس بندے نے کسی ذمہ کو قتل کر دیا بلا وجہ، لم یرے رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا،
اگرچہ جنت کی خوشبو 50,000 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے۔ یہاں پر مومن کا لفظ ہے نا، یہ مطابقت حال ہے۔ مطابقت حال کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ آپ ایک مومنوں میں خطاب کر رہے تھے، اس لیے آپ نے مومن کا لفظ بول دیا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک ٹیچر جو ہے وہ کلاس میں ہے اور کوئی بچہ جو ہے وہ دوسرے بچے سے باتیں کر رہا ہے، ٹیچر کہتا ہے کہ کلاس میں دوسرے بچے سے باتیں کرنا منع ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باتیں کرنا تو منع ہے تو موبائل پہ گیم کھیلنا شروع کر دو۔ جو اس نے دیکھا اس کے مطابق بات کرنی، اس کو مطابقت حال کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مومن کا لفظ جو ہے یہ مطابقت حال کی وجہ سے ہے، ورنہ خون کس طرح کافر کا قابل احترام، مومن کا قابل احترام ہے، اس طرح ذمہ کا بھی قابل احترام ہے۔ اسلام خون کی حرمت کو بیان کرتا ہے اور انسانی خون کی حرمت کا علم بنتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک بندے کے دوسرے بندے کے ساتھ جتنے بھی شدید اختلاف ہوں، اسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اسے قتل کرے۔ یعنی کسی بندے کو، کسی کو دیکھیں، کسی کو قتل کی سزا دینے کی چند صورتیں ہیں جو اسلام نے بیان کی۔ پہلی یہ ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے، اسے قصاص میں قتل کر دیا جائے۔ دوسری یہ ہے کہ وہ مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ دے، اسے ارتداد کی سزا میں قتل کیا جائے۔ پہلے اس پہ اسلام پیش کیا جائے گا 3 دن، نہیں مانے گا اسے ارتداد کی سزا کے طور پر قتل کر دیا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ شادی شدہ ہو اور بدکاری کرے تو اسے سنسار کیا جائے۔ اسی میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی توہین کرتا ہے یا رسول کریم علیہ السلام کی یا کسی نبی کی توہین کرتا ہے تو یہ اس پر بھی وہی حکم لگتا ہے قتل کا۔ لیکن قتل کا جو حق ہے یہ فرد کو نہیں ہے، یہ ریاست کو۔ یعنی فرد قتل نہیں کرے گا، فرد کو حق نہیں ہے۔ اگر فرد نے یہ کام کیا تو وہ ریاست کا قانون توڑنے والا ہوگا، باقی اس کی نیت کا معاملہ اللہ کس کو۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اعتدال پہ آنا چاہیے، ہمیں چیزوں کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ غازی علم الدین شہید نے راجپال کو قتل کیا، کہتے ہیں کہ اس وقت قانون نہیں تھا توہین رسالت، پھر قانون نہیں تھا تو اس کو قتل کس جرم میں کیا گیا؟ قانون تو تھا نا کہ کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا کسی وجہ سے نہیں۔ یا غازی عبد القیوم نے یا اپنے غازی ممتاز قادری نے، اللہ تعالیٰ سب کے ترجمہ کرنا۔ اب دیکھیں یہاں پر دو صورتیں ہیں۔ ریاست کبھی نہیں کہے گی کہ کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے، ورنہ آپ سمجھتے ہیں کہ بات کہاں تک جائے گی؟ یہاں کون ہے جو دوسرے کو استاد نہیں کہتا؟ بات کہاں تک جائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ جج نے کرنا ہے، کسی فرد واحد نے نہیں کرنا کہ اس نے گستاخی کی ہے یا نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے قتل کر دیا تو یہاں پر ایک شک ہے کہ اگر ایک بندہ ریاست کے قانون میں واجب القتل ہو اور کوئی بندہ اسے قتل کر دے تو اس پر عام قاتل کا حکم نہیں لگے گا، کیونکہ یہ صورتحال بدل گئی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے قتل کیا ہے تو اس نے ریاست کے قانون کو، اس کی پاسداری نہیں کی۔ ریاست اس پہ جو بھی اس کو معاف کر دے، اس کو سزا دے، ریاست کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کا اجر محفوظ ہے، اور جو کام ریاست نے کرنا تھا وہ اس بندے نے کیا۔ اسے بندے نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ میں کہا اگر میں جج ہوتا تو میں اس کو سیلوٹ کر کے رہا کر دیتا کہ جو کام ریاست نے کرنا تھا وہ تم نے کیا۔ اس لیے اس کو
خام کا اور باتوں میں نہیں الجھانا چاہیے۔ اگر ایک جج نے فیصلہ دے دیا ہے تو جج نے میرے بھائی وہی فیصلہ دینا ہے جو اس کو قانون کہتا ہے۔ جج قانون کے مطابق ہی فیصلہ دے گا، لیکن جو بندہ اخلاص کے ساتھ وہ یہ سمجھتا ہے اور پھر یہ اور بات سے لے کر نہیں جانا چاہتا، اگر یہاں تک نوبت آتی کیوں ہے؟ یہاں تک نوبت رویوں کی وجہ سے آتی ہے کہ جس وقت ایسے کسی مجرم کو آج تک سزا ملی ہے، تو جب دیکھیں پھر یہ ہے کہ ابھی آج تک بھی بات ہوئی ہے کہ کسی کا ذاتی اختلاف تھا کہ اس کو توہین رسالت کا مجرم قرار دے کے قتل کرتے ہیں، آج کل کی بات ہے، اس کی تفصیل معلوم نہیں۔ یہ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اس کو لٹکا دو پھانسی پر، تمہیں کس نے کہا اس کو سزا نہ دو؟ اگر کوئی بندہ اس پس منظر میں آ کر اپنا کوئی ذاتی مفاد لے جائے تو اس کو سزا دو۔ کون کہتا ہے اس کو سزا نہ دو؟ اور کس قانون کا غلط استعمال نہیں ہوتا؟ یہ تو ریاست کا کام ہے نا، یہ تو عدالتوں کا کام ہے کہ ان کو سزا دیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصولی طور پر سزا دینا ریاست کا کام ہے، لیکن اگر ریاست جو ہے وہ یا کوئی بندہ یا سمجھے کہ ریاست یہ کام نہیں کر رہی اور وہ خود کر دے تو وہ ریاست کا مجرم ضرور ہے، لیکن وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مجرم نہیں ہے، وہ ہمارا وہ مسلمانوں کا مجرم نہیں ہے۔ ریاست کا ایک بات ہی اس نے کر دیا جو بھی کر دیا فوراً۔ تو دوسری بات ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ انسانی قتل بہت بڑا جرم ہے جو اپنے باقی اختلافات کی بنیاد پر کر دیتے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ لوگ اس کو بہادری سمجھتے ہیں۔ وہ ایک دور تھا جب بے شمار بندے مرتے تھے گلیوں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں۔ اس وقت اقال قاسمی نے کالم لکھا، اس نے ایک شعر لکھا، اس نے کہا بھاگتے کتے نے مڑ کر دوسرے سے کہا، بھاگتے کتے نے مڑ کر دوسرے سے کہا، بھاگ کرنا آدمی کی موت مارا جائے گا۔ یعنی کتوں کو مارنے کا وہ ضابطہ تھا، بندوں کو مارنے کا ضابطہ نہیں تھا۔ یہ اسلامی معاشرہ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اهل السماء واهل الارض اشتركوا في دم امرئ قوم لعذبهم الله في النار۔ اگر تمام زمین والے اور تمام آسمان والے اکٹھے ہو کر کسی مومن کو قتل کر دیں تو اللہ تمام زمین والوں کو اور تمام آسمان والوں کو دوزخ میں ڈالیں گے۔ تو کسی بندے کو اپنے ذاتی اختلاف کی بنیاد پر کسی کو قتل کرنے کا حق نہیں ہے۔ اب آپ بات کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو بندہ کسی مومن کو عمدن قتل کرتا ہے اس کا انجام جہنم ہے، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اچھا اب یہ ہے کہ ہمارے کتب عقائد میں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں جو جہنم کی ابدی سزا ہے وہ کافر کے لیے۔ ایک مومن جتنا بڑا پاپی ہو، جتنا بھی بڑا گناہ کرے، اگر وہ کسی کی شفاعت سے جنت میں نہ آیا تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں لازمی آ جائے گا۔ یعنی اس کا ایمان، اس کا کلمہ طیبہ کسی نہ کسی مرحلے پر اسے دوزخ سے ضرور نکالے گا۔ ابدی سزا کافروں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے۔ مومنوں کی جو سزا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سزا انہیں پاک کرنے کے لیے، جبکہ جو کافر کی سزا ہے وہ اسے ذلیل کرنے کے لیے۔ قرآن مجید میں عذاب مہین کا لفظ ہمیشہ کافر کے لیے آیا، اور گناہ گار مومن کے لیے عذاب علیم، عذاب عظیم اور بھی سنائے آئی ہے، لیکن مہین جو ہے ذلیل کرنے والا عذاب صرف کافر کے لیے۔ اب آ جائیں کہ پھر اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ جس نے کسی مومن کو عمدن قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو مصنف کہتے ہیں
یا تو یہاں آمدن یا متعمدن سے مراد یہ ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو اس لیے قتل کیا کہ وہ کیوں مسلمان ہے اس کی سزا نہیں جاننی ہوگی، کیونکہ یہ اس کا فعل کفر ہے، اس نے اسے ایمان کی بنیاد پر قتل کیا ہے، اس کا یہ فعل کفر ہے۔ یا اس نے قتل کو جائز سمجھتے ہوئے کیا، یعنی تو یہ ہے نا کہ بندہ مثلا ایک شرابی شراب پیتا ہے، اگر وہ کہے شراب حرام ہی نہیں ہے پھر تو وہ کفر کرتا ہے، اگر وہ کہے گا ہے تو حرام لیکن میں گناہ کرتا ہوں پھر وہ فسق کرتا ہے۔ تو اگر اس نے کسی مومن کو قتل کیا اور وہ اس کے قتل کو جائز سمجھ رہا تھا تو اس کا یہ کام کفریہ ہے، اس کی سزا ہمیشہ کے لیے۔ اور اگر وہ اس کو جائز نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے جی جائز تو نہیں تھا میں نے کچھ میں کر دیا وغیرہ وغیرہ، تو پھر جو خالداً فیہا ہے اس سے مراد لمبی دیر دولت میں رہنا ہے، ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ خالداً فیہا کے الفاظ کبھی کبھی لمبے عرصے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، لیکن جہاں پر دائمی عذاب ہوتا ہے وہاں پر ساتھ ابداً کی قید ہوتی ہے، یہاں پر ابداً کی قید نہیں ہے۔ تو اگر وہ بندہ جو ہے وہ کسی کو قتل کرے اور اس کا یعنی اس کا ارادہ یہ ہو کہ ہے تو میرے لیے جائز تو نہیں ہے لیکن میں نے کر دیا ہے، تو پھر وہ لمبا عرصہ دوزخ میں رہے گا، نہ یہ کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، کیونکہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے کے لیے ابداً کی قید ہوتی ہے۔ آگے فرمایا بغضب اللہ علیہ اور اللہ اس پہ غضبناک، بلعنہ اللہ اس پہ لعنت بھیجے گا، وعد لہ عذابا عظیما اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ اب گویا یہ جو قتل کے کوئی محرک تھا اس کی ممانعت ہوا یہ تھا کہ ایک جنگ میں کچھ لوگ مسلمانوں کے سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور ان پر سلام بھیجا، تو مسلمانوں نے یہ سوچا کہ یہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح کہہ رہے ہیں، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ تو یہ آیا ہے کہ اس پس منظر میں نہ دیکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندہ واضح طور پہ کفریہ عقیدے رکھتا ہے اور وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اگر ایک بندے کے معاملات ایسے نہیں ہیں، وہ بالکل یعنی ایک اجنبی ہے اور وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو کسی بندے کو حق نہیں ہے کہ اس کے اسلام میں شک کرے۔ یہاں پر حکم ظاہر پر رکھتے ہیں، دل کا معاملہ اللہ اور بندے کا معاملہ۔ جب حضرت زید نے اس بندے کو قتل کر دیا تو سرکار نے پوچھا کہ انہوں نے کیوں قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جان بچانے کے لیے کرنا پڑ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کا دل چین کے دیکھ لیا تھا کہ وہ کیسے کرنا پڑ رہا ہے، اور تو قیامت کے دن اس کے لا الہ کا کیا جواب دے گا؟ تو یہاں پر ہمیں کسی کی نیت پہ فتویٰ لگانے کا حق نہیں ہے جب تک کوئی شواہد نہ، اگر شواہد ہو تو میرا الگ بات ہے، ورنہ ہم کسی کی نیت پہ حملہ نہیں کر سکتے۔ نیت کا معاملہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو اسی طرح آپ فرض کریں ایک بندہ مومن ہے لیکن وہ زبان سے کرنا نہیں پڑتا، تو اس پر دنیا میں حکم لگے گا کفر کا اگر وہ مومن ہے دل سے، کیونکہ دنیا کے معاملات ظاہر پہ لگتے ہیں، باطل پر نہیں لگتے۔ باطل کا معاملہ اللہ اور بندے کا معاملہ۔ ممکن ہے کہ کلمہ پڑھنے والا اللہ کے نزدیک مسلمان نہ ہو، اور کوئی بندہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا دل سے وہ مومن ہے تو اللہ کے نزدیک تو وہ مومن ہے نا، لیکن دنیا کے احکامات ظاہر پر لگتے ہیں، باطل پر لگتے ہیں۔ اب وقت میں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اذا ضربتم جب تم سفر کرو،
فی سبیل اللہ، راہ خدا میں فتبینوا تو خوب تحقیق کر لیا۔ جو بندہ تمہیں کہے کہ میں مومن ہوں تو ہم کا اس پر حملہ نہ ہو جائے کر اس کے ایمان کی تحقیق کیا، بڑا تقولوا اور نہ کہو لمن واسطے اس کے جو القا جس نے پھینکا علیکم تمہاری طرف السلام السلام، جو بندہ تمہیں سلام کہتا ہے تم اسے نہ کہو کہ لست مومنا، مومن نہیں ہے، تو ایمان والا نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو تمہیں اسے مسلمان ہی سمجھنا چاہیے، لست مومنا نہ کہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم چاہتے ہو، حمزہ استفہام کا یہاں پر حمزہ محذوف ہے استفہام کے، تم کہتے ہو عرض الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا ساز و سامان، فعند اللہ مغانم کثیرہ، بس اللہ کے پاس ہیں خزانے بہت زیادہ۔ یہ دیکھیں نا، اگر ایک بندہ کو کافر کنسیڈر کیا گیا اور اس کو مار دیا گیا تو اس کا جو مال ہے وہ پھر مال غنیمت بن جائے گا۔ تو یہاں پر اس کی مذمت کی گئی، حالانکہ دیکھیں مال غنیمت کوئی لوٹ مار نہیں ہوتی تھی، مال غنیمت قانون کا اس وقت کا کہ جو بندہ جیتے گا وہ ہارنے والے کے مال کو اپنے قبضے میں لے گا، یہ لوٹ مار نہیں تھی۔ مال غنیمت مسلمانوں پر اللہ کا فضل تھا، پہلی شریعتوں کا مال غنیمت جائز نہیں تھا، اس کو جلا دیا کرتے تھے۔ یہ سرکار کے صدقے میں اللہ نے امت پر آسانی فرمائی ہے اور مال غنیمت کو اپنا فضل بنا دیا، لیکن کیونکہ اس میں ایک امکان تھا کہ شاید کوئی بندہ صرف مال کے لیے کسی بندے کو کہ اسلام کو قبول نہ کرے، تو نے کہا تم دنیا کا مال چاہتے ہو تو دنیا کا مال اللہ کی بندگی کرنے سے ملے گا، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اور اللہ کے پاس بہت بڑے خزانے ہیں۔ آگے فرمایا کذالک، اسی طرح کنتم من قبل، تم تھے پہلے، یعنی پہلے تم بھی مسلمان ہیں، فمن اللہ علیکم، بس اللہ نے تم پہ بہت بڑا احسان فرمایا کہ تمہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ جس بھی صحابی نے اسلام قبول کیا اس نے اسلام پہ کوئی احسان نہیں کیا، اللہ نے اس پہ احسان کیا کہ اسے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پہ بہت بڑا احسان فرمایا، فتبینوا، پھر اس بات پر بھی کیا ہے خوب تحقیق کر لیا، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تمہارے کاموں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ جب بندہ یہ سوچے نا میں جو بھی کرتا ہوں میرا رب میرے ارادے سے خوب واقف ہے، اس کی پوری زندگی کا ڈگر بدل جاتا ہے، زندگی کا طریقہ کار تبدیل۔ یہ قرآن مجید یہ کتاب تذکیر ہے، تذکیر بندے کو محبت الہی کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتی ہے، ایک حکم دینے کے بعد اس کی ترغیب دی جاتی ہے کہ تم نے کسی کو قتل نہیں کرنا اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم۔ یہ جب سرکار جہاد کے لیے جاتے کچھ صحابی معصوم تھے تو وہ تو نہیں جا سکتے تھے، انہوں نے سوچا شاید ہمیں اجر نہیں ملے گا یا ہم کو یہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم بھی نہ بن جائے، تو یہ آیا کریمہ اس پس منظر پہ نازل ہوئی۔ اور پھر دیکھیں اللہ پاک نے اپنے نبی کی غلاموں کی کیا شان بیان کی، فرمایا لا یستوی، برابر نہیں ہے، القائدون، بیٹھے رہنے والے، من المؤمنین،
ایمان والوں میں سے، یعنی جو صحابہ کرام تھے، ایمان والوں میں سے جو لوگ بیٹھے رہے وہ برابر نہیں ہے۔ غیر کوئی درر، یہاں درر عذر کے معنی میں ہے، اور وہ معذور بھی نہ ہو۔ یاد رہے، ایک جہاد اقدامی ہوتا ہے، ایک دفاعی ہوتا ہے۔ اقدامی اور دفاعی، جو دفاعی جہاد ہوتا ہے جس کو ڈیفینسو کہتے ہیں، حملہ کر دیا کسی غیر مسلم نے کسی مسلمان شہر پر، اب دفاعی جہاد کیا جائے گا، اور ہر بندے پہ لازم ہوگا کہ وہ جہاد کے لیے نکلے۔ غلام پہ لازم ہوگا کہ آقا کی اجازت کے بغیر نکلے، اس میں کسی کے لیے معذور نہیں ہوتی، کوئی معذور ہو تو مولا کرتا۔ ایک ہے اقدامی، وہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ جہاد کی بات ہے کہ بیٹھے رہے، معذور بھی نہیں ہے، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرنے والے راہ خدا میں، یعنی صحابہ میں سے جو غیر معذور لوگ جہاد پہ نہیں گئے، معذور کی تو بات الگ ہے نا۔ جب سرکار غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا ہم جو بھی قدم اٹھاتے ہیں جتنا اجر ہمیں ملتا ہے کچھ لوگ مدینے میں ہیں اتنا ان کو وہاں ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا حبسہم العذر، انہیں مجبوری نے روک لیا۔ اور کی تو بات الگ ہے، یہ وہ لوگ ہیں غیر اولی الدرر جو معذور نہیں ہیں، فرض کفایہ جہاد میں نہیں گئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ صحابہ جو جہاد پہ نہیں گئے غیر معذوری کے، اور وہ جو جہاد پہ گئے وہ برابر نہیں ہیں۔ جہاد پہ جانے والوں کا مرتبہ بولا ہے۔ جہاد کیسے؟ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا۔ یاد رہے یہ جو بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ہے نا، یہ بھی بطور شرط نہیں ہے بلکہ یہ بھی مطابقت حال ہے، ورنہ صحابہ کی شان کا سبب رسول کریم علیہ السلام کی صحبت کا شرف پانا ہے۔ اگر ایک بندہ سرکار کی بارگاہ میں آیا اور سرکار کی زیارت کر کے مسلمان ہو گیا، وہیں اس کی موت واقع ہو گئی، اس نے کوئی عبادت نہیں کی، قیامت تک کے غوث قطب ابدال اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ اس نے سرکار کے روح زیبا کو تکنے کی عبادت کی۔ صحابہ کا شرف دراصل شرف نبوت ہے کہ اس نبی کی کیا شان ہے جس کی زیارت کرنے والا اس مقام پہ پہنچتا ہے۔ تو یہ بطور قید نہیں ہے بلکہ ہمارے علم کلام کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ بات بطور قید نہیں، بطور مطابقت حال ہے۔ بے اعمال ایمان کسی آگے فرمایا فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں، بے اعمال ایمان سے جو جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ القائدین، ان لوگوں پر جو بیٹھے رہے، درجہ اللہ نے ان کے درجات بلند کیے۔ صحابہ کرام میں سے یہ لوگوں جو لوگ جہاد میں نہیں گئے، فرض کفایہ کے بعد نہیں گئے، تو جہاد پر جانے والوں کے درجوں کو اللہ نے بلند کیا ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور اللہ نے اپنے نبی کے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ یہ صحابہ کرام وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جس کو آپ صحابی مانیں گے نا پھر وہاں لیکن شیکن نہیں آئے گا، مقامات مختلف ہیں، درجات مختلف ہیں، لیکن جنت کا وعدہ میرے رب نے سب صحابہ سے فرمایا۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، وہ
اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسها وهم فی ما اشتہت انفسهم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے حسنہ ثابت ہو جائے وہ دوزخ سے دور رہیں گے، وہ دوزخ کی چاپ بھی نہیں سنیں گے اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ حسنہ سے مراد جنت، اس پر قرآن کریم کی دس سے قطعی دلیل ہے۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، یہ سورہ حج سے پہلے سورہ الانبیاء ہے، اس کے آخر میں یہ آئے گا تو اللہ پاک فرماتا ہے کلا وعد اللہ الحسنى، میں نے جہاد پر جانے والوں کے لیے بھی حسنہ کا وعدہ کیا ہے اور جہاد پر نہ جانے والوں کے لیے بھی حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ فرض کفایہ وفضل اللہ المجاہدین، اور اللہ نے فضیلت دی مجاہدین کو، القائدین بیٹھے رہنے والوں پر، اجر عظیم، بہت بڑے اجر۔ جو جہاد پر گئے ان کے درجے بڑے بلند ہیں، درجات منہ، بڑے بلند درجے ہیں ان کے لیے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر و عمر کے درجہ ایسے ہوگا کہ نچلے درجے والے انہیں اس طرح دیکھیں گے جیسے زمین والے آسمان کو دیکھتے ہیں۔ درجات منہ، درجات اللہ کی طرف سے، ومغفرۃ، اللہ نے بخشش کا وعدہ فرمایا۔ جو بندہ صحابی ہے نا، اللہ نے اس سے بخشش کا وعدہ فرمایا، ورحمہ، اور اللہ نے رحمت کا وعدہ فرمایا ہے، وکان اللہ غفورا رحیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہ کچھ لوگ تھے جو مکہ مکرمہ میں تھے، انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اس وقت ہجرت کرنا فرض تھا، اگر کوئی معذور ہے تو الگ بات، ورنہ ہجرت کرنا فرض تھا۔ انہوں نے ہجرت نہیں کی، معذور نہیں کی۔ اور جب غزوہ بدر ہوا، اب دیکھیں کہ جب مکے میں رہنا ہے تو مکے والوں کی بات تو ماننی پڑے گی۔ جب غزوہ بدر ہوا تو وہ مسلمانوں کے خلاف نکلے، اور وہاں جا کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایسے ہی جنگ کی جیسے دوسرے کافروں میں۔ ان کی موت کیسے آئی، یہاں پر اللہ نے ان کا ذکر، گویا ان لوگوں نے ایمان کو ترک کر دیا، نفاق میں چلے گئے، ورنہ وہ مسلمانوں کے خلاف نہ لڑتے اس وقت۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ جو توفاہم الملائکہ، توفا روح قبض کرتے ہیں، آپ اس کا ذکر مطلب ہے یہ توفا پر بڑی لمبی چوڑی بات ہیں، یہ کامیابی کی پس منظر کے بھی بات کی جاتی ہے۔ توفا روح قبض کر لی، فوت کر دیا انہیں، الملائکہ فرشتوں نے، ان کی روح فرشتوں نے قبض کی۔ کب؟ ظالمی انفسہم، جو ظالمی ہے نا، یہ اصل میں تھا ظالمین، تو اس کا نون گر گیا ہے اضافت کی وجہ سے، اضافت میں نون گر گیا۔ ان کی روح فرشتوں نے قبض کی اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ یہ جانوں پر ظلم کرنا پرانی اصطلاح میں گناہ کرنے کو کہا جاتا ہے، اور ہر گناہ کرنے والا اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو سمجھتا نہیں، اس کو مانتا ہے۔ جن کی روح فرشتوں نے قبض کی ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ قالوا، فرشتوں نے کہا فیما کنتم، کس حال میں تھے تم جب اللہ کے نبی چلے گئے تھے مدینہ منورہ تو چلے گئے، جب تمہیں اللہ نے حکم دیا تھا ہجرت کرو تم نے کیوں نہیں کی تھی؟ جب مسلمان نکلے تھے تو مسلمانوں کے ساتھ کیوں نہیں نکلے تھے؟ فیما کنتم، کس میں تھے؟ قالوا، وہ کہیں گے، انہوں نے کہا کننا مستضعفین فی الارض، کہنے لگے ہمیں استضعفہ یعنی ضعیف بنانا کسی، ہمیں زمین میں کمزور بنا لیا گیا، ہم کمزور تھے اس لیے ہم کافروں کے ساتھ نکلے، ہم نے جا کے جنگ کی مسلمانوں کے خلاف، ہم نے ہجرت نہیں کی، ہم کمزور تھے۔ اللہ فرماتا ہے قالوا، فرشتوں نے کہا
الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے؟ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے؟ جو خدا تمہیں مکے میں رزق دیتا تھا وہ تمہیں مدینے میں رزق نہیں دے سکتا تھا؟ جو خدا تمہارے لیے یہاں آسانی کے اسباب پیدا کرتا ہے وہ بعض آسانی کے اسباب نہیں پیدا کر سکتا تھا؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، بس تم ہجرت کرتے اس میں، بس تم ہجرت کرتے اس میں۔ فاولئک مأواہم جہنم، بس یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہجرت فتح مکہ تک فرض ہے، اس کے بعد ہجرت کی فرضیت ختم۔ لیکن اگر کسی بندے کا دین خطرے میں ہو کسی بندے کی وجہ سے، تو بندے کو چاہیے کہ وہاں سے کنارہ کشی کرے، جو خدا اسے وہاں رزق دیتا ہے وہاں رزق۔ فاولئک مأواہم جہنم، بس وہ بہت ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء، بندے میں کمزوریاں بھی بڑی ہیں، اور اللہ اپنے بندے کی کمزوریوں کو خوب سمجھتا ہے، اس کی مجبوریوں کو خوب سمجھتا ہے۔ فرمایا مگر وہ لوگ جو کمزور تھے، من الرجال مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ، وہ نہیں پاتے تھے کوئی ہیلا، کوئی راستہ ہجرت کرنے کا، ولا یہتدون سبیلا، اور وہ نہیں پاتے تھے کوئی راستہ ہجرت کرنے کا۔ فاولئک، بس یہی ہے وہ لوگ، عسى اللہ ان یعفو عنہم، عسیٰ جو ہے نا یہ ویسے امید کے لیے آتا ہے، یعنی امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا لفظ کرنے، لیکن قرآن کریم میں ایک مقام پر عسیٰ ہے اس معنی میں نہیں ہے، لیکن امام راضی یہ کہتے ہیں کہ ایک مقام کے علاوہ اللہ کی طرف سے یہاں بھی عسیٰ کا لفظ آیا ہے تو یقین کے لیے آیا ہے، یعنی یہ اگر ایک بامربت آدمی کسی بندے سے کہے نہ تمہیں کوئی انعام امید ہے نہ تمہیں کوئی انعام دوں گا، تو وہ لازمی اس کو انعام دے گا، وہ اپنی بات کی لاج رکھے گا۔ جب اللہ کسی کو امید دلاتا ہے تو پھر میرا رب امید سے بڑھ کے اسے عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پر عسیٰ یقین کے لیے ہے، تو یقیناً اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ بخشش کرنے والا۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، اب اللہ پاک نے ضابطہ دے دیا کہ جس بندے نے اپنا وطن چھوڑ دیا دین کے لیے، یعنی آپ کو صحابہ میں کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو مکہ میں امیر ہو اور مدینے میں جا کے غریب ہو گیا ہو، باوجود اس کے کہ سب کو چھوڑ کے گئے تھے، لیکن اللہ پاک نے سب کو پہلے سے بڑھ کر رکھا، آخرت کا اجر تو وقت دنیا میں۔ تو یقین جانیے جو بندہ اللہ کے لیے کوئی بھی قربانی دیتا ہے، اللہ کے لیے دکھاوے کے لیے نہیں، چکر بازی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے جو بھی قربانی دیتا ہے میرا رب اسے اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ جو چیز بھی دے بندہ، جو وقت دینا اللہ کے لیے، اللہ اس کے وقت میں برکت دے۔ کوئی بندہ عزت قربان کر دے، اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ کرتا ہے، مال میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ میرے رب کا ضابطہ ہے۔ میرا خدا حق مارنا تو دور کی بات ہے، کسی سے ادھار بھی نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے ضابطہ دیا ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جس بندے نے ہجرت کی راہ خدا میں، یجد وہ پائے گا فی الارض زمین میں، مراغما کثیرا بہت زیادہ غنیمتیں، مال و دولت،
وسعہ اور بہت زیادہ وسعت، اللہ اسے کشادگی دے گا، اللہ اسے رزق میں برکتیں دے گا۔ اگلا جو جملہ ہے یہ حضرت دمرہ کے بارے میں ہے۔ حضرت دمرہ ایک ضعیف و قوت، ضعیف بوڑھے صحابی بیمار تھے، 4 بھائی۔ تو جب ہجرت کے بارے میں یہ اعلان آئی نا، انہوں نے کہا میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ گھر والوں نے کہا کیسے کرو گے، تم تو چل نہیں سکتے۔ کہنے لگے میرے پاس ایسے بیٹے ہیں جو مجھے 4 پائی پہ اٹھا کے مدینہ لے جائیں، مجھے 4 پائی پہ اٹھاؤ اور مجھے مدینہ منورہ لے جاؤ۔ وہ انہوں نے اٹھا لی 4 پائی، ابھی راستے میں تھے، ان کی موت آ گئی۔ لوگوں نے کہا نہ مدینہ پہنچے نہ مکے کے رہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بندے نے حاصل کیا کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندے نے کوشش کتنی کی۔ یہ ہے میرے رب کا فرمایا میں یخرج، اور جو بندہ نکلا من بیتے ہی، اپنے گھر سے، مہاجرا الی اللہ، ہجرت کرتا ہوا اللہ کی طرف۔ اب اللہ تعالیٰ کوئی مدینے میں محبوس کو یا مقید تو نہیں تھا نا، اللہ کی ذات تو ہر جگہ ہے نا۔ اللہ نے فرمایا جو نکلا اللہ کی طرف، رسول ہی، اللہ کے رسول کی طرف۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مدینے میں رسول ہیں۔ جو بندہ رسول کی طرف نکلے گا وہ یہ سمجھے میں اللہ کی طرف بھی نکلا ہوں، میں رسول کی طرف بھی نکلا۔ میں یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو بندہ نکلا ہجرت کرتے ہوئے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، ثم پھر ادرک یدرک ادراک پا لینا، پھر پا لیا اسے موت نے۔ ابھی وہاں پہنچا نہیں ہے، اسے موت آ گئی، موت کا وقت آ گیا۔ فقد وقع اجرہ علی اللہ، فقد پس یقینا وقع واقع ہو گیا، اجرہ اس کا اجر علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اس کا اجر، ہجرت کا اجر اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہو گیا۔ تو بندہ نکلا ہجرت کرنے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ بندے نے کامیابی کتنی پائی ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے بندے نے کوشش کتنی کی۔ جو انبیاء کرام پوری زندگی لوگوں کو دعوت دیتے رہے، ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا، وہ بھی پوری کامیابی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گئے، کیونکہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ میرا خدا نتیجوں کو نہیں دیکھتا، میرا خدا کوشش کو دیکھتا، نیتوں کو دیکھتا۔ فقط وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کی ذات میں واقع ہو گیا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم صحیح سمجھے۔ یہ درس قرآن کے بارے میں ہی اگلا جو خود ہے وہ دائرہ رمضان شریف میں آئے گا۔ تو رمضان شریف میں تراویح کے بعد جو درس کی لاجت نہیں بنتی، ایک سال ہم نے زور کے بعد دیا تھا، وہ بھی دفتری ٹائم ہوتا ہے، ہمارے دفتر کے اوقات کیا بنتے ہیں، اس لیے رمضان المبارک میں یہ درس قرآن نہیں ہوگا، اور رمضان المبارک کے بعد 11 مئی کو جو بدھ آئے گا اس بدھ سے درس دوبارہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ جی طاہر صاحب ہمارے کے لیے دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضریت کو مبارک جانی فرما، یا اکرم الاکرمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے قصور کو معاف فرما دے۔
میرے مالک ہمیں اپنے کلام کی عظمتوں کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرما، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ میرے مالک میں خصوص طارق صاحب کو صحت کلی نصیب فرما، انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، ان کی تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما۔ میرے مالک اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت سے محبت نصیب فرما، ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کے جذبے نصیب فرما، ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے والا بنا دے، ہمیں اس کی رحمتوں کو سمیٹنے کی سعادت نصیب فرما۔ میرے مالک اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ سب کو دارین کی عزت نصیب فرما، سب کو صحت سلامتی امن اور عاشقی اور ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ